بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام مفتی سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف عالم دین ہیں۔ آج مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ خوشی سے وہ پھولے سمائے نہیں رہے، آج خوشی سے باغ باغ ہیں، ان کی بانکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ میں دوپہر سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مسکراہٹ چہرے سے جا ہی نہیں رہی، اور ان کو تقریباً ہزاروں فون آ چکے ہیں مبارکباد کے۔ چند ماہ پہلے مفتی صاحب نے مجھے کہا تھا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، ہمارے سی نیوز پہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو اور کسی کیس میں سزا ہو نہ ہو، عدت کیس میں سزا ضرور ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ عدت کیس میں سزا ہوئی۔ ابھی گزشتہ ایک ہفتے سے مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدت کیس میں میں اپیئر ہونے جا رہا ہوں، کورٹ میں ریکویسٹ سبمٹ کرواتا ہوں کہ میری گواہی لی جائے۔ ان کے پاس شواہد ہیں خاور مانکا کے حوالے سے، ان کی کیس عدت کیس کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے تھے خان صاحب بری ہوں گے، اور اللہ پاک نے مفتی صاحب کی آواز سنی۔ یہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ان کے موکل ہیں، ان کے پاس کیا ایسے سورسز ہیں کہ یہ آنے والے وقت سے پہلے ایک پریڈکشن دیتے ہیں اور صحیح ہوتی ہے۔ بات کریں گے عدت کیس میں فیصلے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، ان کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ کیس کا تفصیلی ٹرائل اور اپیل کا تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ فی الحال ان کو ان کی ضمانت مچل کے لے کر باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی تو اس قدر رحمتیں ہو رہی ہیں۔ کل کا فیصلہ، آج کا فیصلہ، پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیز یوں سمجھیں کہ جشن منا رہے ہیں اور نوافل شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پہ، مجھے اس موکل کا نام بتا دیے جو آپ کو بر وقت اطلاع دیتا کہ کل یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ آپ نے 2 روز پہلے بھی بات یہ کی، کل بھی کی۔ آپ تو آج وہاں ایڈیشنل سیشن جج کورٹ میں جانے والے تھے گواہی دینے کے لیے، کہ فیصلہ بھی آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ آنے والے لمحے کا حقیقی علم وہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کتنے علوم ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اکابر کی کتابوں کی برکت سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی کو دیکھ لیں کہ کتنے غیبی علوم کے بارے میں انہوں نے رسالے لکھے۔ انسان کا اندر کا ایک وجدان ہوتا ہے۔ میں پاکستان کی عدالتوں کو بھی سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس کے اندر میں نے بھی تمام مراحل گزارے ہیں۔ محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ کی نصرت کو بھی جانتا ہوں۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں کہ بہت دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں ذرا کمزوری کی کرتا تھا، لیکن میں حیران ہوتا تھا اپنے قائد محترم عمران خان پر کہ اتنا تیقن، اتنا یقین اللہ کی ذات میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کئی دوستوں کو بتایا، علماء کو بتایا۔ میں نے کہا کہ یار میں ایک بات کرتا تھا، بھئی حالات کی وجہ سے یہ ہے۔ خان صاحب کہتے تھے نہیں، ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، کمال ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ یقین، یہ اسی اللہ کی ذات پہ یقین کی برکت ہے کہ کل بھی اللہ نے اپنی نصرت عطا فرمائی، آج بھی اللہ نے اپنی نصرت عطا فرمائی۔ جو فیصلہ آیا یہ ہے ضمانت کا۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے موکلوں نے یا میری بات آپ کے اس سین نیوز کی برکت سے ان تک پہنچی۔ بہرحال آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ خاور مانیکا کا یہ کیس کرنا انتہائی ایک حماقت ہے، جہالت ہے، سوائے اس بات کے کہ اپنی طرف سے یا کسی کے کہنے پر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں یہ سراسر الزام ہے، سراسر خلاف حقیقت ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ ہی کے اور باقی پروگراموں میں کہا تھا، 3 باتیں بتا رہی ہیں کہ عدت کے کیس میں جب قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب پیش ہوئے، اور میں نے صرف آدھے گھنٹے کی گفتگو کی، لمبی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں۔ پہلے نمبر پہ خاور مانیکا وہ اپنی تحریر پیش کریں جو انہوں نے ملتان، خانے وار روڈ، فلاں، پھر کیا انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ اس تحریر کے مطابق عدت گزر چکی ہے؟ ہاں یا نہ کا جواب ہے، جس طرح ریاضی کا سوال ہوتا ہے۔ تحریر کو بھی وہ مانتے ہیں، تحریر لکھی بھی خود ہے، 3 طلاقیں بھی اس میں خود لکھی ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ مجھے فون کے ذریعے ملتان میں وہ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میں مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس جا نہیں سکا۔ یہ سارے حقائق میں بتاؤں گا نا۔
کہ کہاں کلینک تھا، کلینک کا مالک کون تھا، کلینک کے مالک نے ان کو کیا کہا کہ میں اپنے استاد محترم سے آپ کی بات کراتا ہوں. عدت گزر چکی تھا. جو تحریری طلاق ہے اس میں عدت گزر چکی. خاور مانیکا صاحب کی اپنی زبان کے مطابق مفتی عبدالقوی کے کان سے گواہی دیں گے کہ کیا خاور مانیکا صاحب آپ نے فون پر مفتی عبدالقوی صاحب کو کہا تھا کہ تحریر میری ہے، 3 طلاقیں میں نے لکھی ہے اور عدت گزر چکی ہے. یہ میرے کان گواہی دے رہے ہیں. اب تک جناب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس حقیقت کو بیان کروں. خلع کی بنیاد پہ جو فیصلہ آیا، میں نے نبی رحمت کی حدیث مبارک سنائی، بخاری اور مسلم کی حدیث سنائی. اور خلع کے بارے میں میرے نبی رحمت، ہم سب کے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ حیضۃ واحدہ، چاہے وہ 10 دن میں ہو جائے چاہے 20 دن، میکسیمم 1 مہینہ. اور اسی طریقے پہ تمام فقہاء اسلام سے آپ پوچھ لیں اور ہر صاحب قانون اور ماہر قانون سے پوچھ لیں کہ عدت کی شہادت کا تعلق کس سے ہے. ایک ہی بات ہے، جس عورت نے عدت گزارنی ہے وہ خود بتائے گی کہ میری عدت ہے، گزر چکی ہے، کتنے دن باقی ہیں، کتنے دن پہلے ختم ہو چکی ہے. ان 3 حقائق کی بنیاد پر جو اسلام بھی مانتا ہے، دنیا کا ہر قانون بھی مانتا ہے، مجھے بتایا جائے. اب میں آپ اگر مجھے مشورہ دیں، چونکہ آپ میرے بہترین جناب وہ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، میں انشاءاللہ پھر بھی اس عدالت میں جا کے پیش ہوتا ہوں. اچھا، آپ گواہی دیں گے جا کے؟ گواہی کیا دوں گا؟ خاور مانیکے کو یوں سمجھے دلائل کی روشنی میں رسے سے باندھ کر نہ لے آؤں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی ہے. میں حیران ہوں، اتنے ماہر وکیل بھی ہیں دونوں جانب سے، خاص طور پہ خان صاحب کی طرف سے. آج تک کسی وکیل، کسی جج، کسی پبلک پراسیکیوٹر نے خاور مانیکا صاحب نے جو طلاق دی تھی تحریراً وہ کورٹ میں پیش نہیں کی. سب سے بڑا ایویڈنس وہ ہے، وہ نہیں پیش کیا گیا، اور جس کی بنیاد پہ آگے فیصلہ ہونا تھا. مجھ سے بشرا بیوی کے وکیل نے رابطہ کیا. ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے جی ابھی فرد جرم عائد ہونے دیں. میں اتنا ہنسا. میں نے کہا یار میں نے بھی مدینہ پاک کی یونیورسٹی میں LLM کا کورس کیا ہے. فرد جرم تو اس وقت عائد ہو کہ اگر جرم ہو. مفتی عبدالقوی کی تو 3 حقائق کی بنیاد کے اوپر جو شہادت ہے، جو بیان ہے، وہ تو خود بتاتا ہے کہ جرم ہی نہیں. فرد جرم تو اس صورت کے اندر ہے کہ اگر ہو احتمال، خدشہ، شک کہ اس جرم کے اندر شامل ہے. بہرحال آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں اپنے اس کے وعدے کے مطابق اسلام آباد جا رہا ہوں، اس کیس کے اندر پیش ہو رہا ہوں. اچھا. اور اس کیس کے اندر میں نے 3 لوگوں کو بلوانا ہے. نمبر 1 سب سے پہلے حضرت محترم خاور مانیکا صاحب کو. ٹھیک ہے. وہ ان احسانات کو تو یاد کرے کہ محترم عمران خان صاحب کی برکت سے وہ اللہ کے گھر میں بھی گیا، عمرہ بھی گیا. مرنے کا وقت ہے، بندے کے اندر شرم اور حیا ہونی چاہیے. باقی دنیا حقائق کی نام ہے. میرے اوپر بھی کیس بنا تھا تو لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، پولیس بیچاری تو ایسی ہے، بس اپنی کالی وردی کی وجہ سے کالے روح بھی ہیں، کالے سیاہ بھی ہیں، سیاہ روح بھی ہیں، ان کے اوپر آپ وہ نہ کریں. آپ کو عدلیہ کی طرف سے انشاءاللہ عدل بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا. آج میں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کو جو کچھ اللہ کی نصرت کی وجہ سے ریلیف مل رہے ہیں وہ عدلیہ کی برکت سے مل رہے ہیں. میں نے خاور مانیکا صاحب کو بلوانا ہے جی، اور کہنا ہے کہ جو آپ کی ہماری بات ملتان میں خانے وار روڈ میں ایک ڈینٹل کلینک کی مناسبت سے ہوئی تھی، میں سوال کرتا جاتا ہوں، آپ یا زمین کے اندر ڈوب کے مرتے جاؤ یا ان میری باتوں کی صداقت کے ساتھ تصدیق کرتے جاؤ. انشاءاللہ پھر میں اس کو بلاؤں گا. ہیں تو میرے دوست، میرے محسن بھی ہیں، مفتی سعید صاحب کو. اچھا. کہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو کہ جناب آپ تشریف لے کے آئیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کیا عدت المختلعات بحیضۃ واحدہ کی حدیث مبارک آپ نے نہیں پڑھی؟ تیسرا میں بلواؤں گا بشرا بیوی کو اور ان کو کہوں گا کہ ان کے سامنے عدالت کے سامنے حلف دیں کہ آپ کی عدت گزر چکی ہے. خاور مانیکا صاحب اس کیس میں اب فیصلہ آنے کے بعد جو ان کے تاثرات ہوں گے اس پر انہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں جی کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھے. میرے قائد محترم جب عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، مجھے پتہ تھا کہ جو کچھ بعد میں ہونا ہے.
آپ تو گئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کے گھر میں بھی گئے ہیں، حضور کے روزے اطہر پر بھی حاضری دی ہے، مرنے کے قریب ہیں، بال سفید آ چکے ہیں، صرف اور صرف کسی کے کہنے پر یا موجودہ جو بد نصیب حکومت لوگوں کی طرف سے جس پر لانتے پڑ رہے ہیں ان کی نمائندگی کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے منہ کے اوپر کالک ہے جو مفتی عبدالقوی نے بالکل واضح کر دینا ہے۔ جی مفتی صاحب، کیس کا فیصلہ آ گیا ہے اور دونوں عمران خان بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پنجاب پولیس کی جانب سے جیل حکام کو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ریکویسٹ کی جا رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ کیسز جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے، کچھ دیگر کیسز میں نام بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ پولیس کو کیا کہیں گے اور اس قانون کے حوالے سے کیا کہیں گے جو قانون یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ملزم اتنے عرصے سے جیل میں ہے، اس کے خلاف ایک 6 مہینے بعد پولیس آ جاتی ہے لے کے جی یہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ 6 ماہ پہلے یہ ادارے، یہ پولیس یا دیگر ادارے کہاں تھے جو اس وقت کیوں نہیں آئے جب عمران خان صاحب پہلے 6 مہینے جیل میں ہیں؟ وقوع ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، تو آپ اریسٹ کریں، تفتیش کریں، تحقیقات کریں۔ جیسے ہی کسی کیس میں صنم جاوید ہوگی، ڈاکٹر صاحبہ ہوگی، عمران خان صاحب ہو گئے، جیسے کسی کیس میں رہائی اور یا ضمانت سامنے آتی ہے، ادارے مختلف پہنچ جاتے ہیں جی ہمیں فلاں کیس میں ریکوائرڈ ہے، فلاں میں، پہلے کیوں نہیں یہ چیزیں آتی گرفتاریاں؟ اس بارے پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ برادر محترم، بات یہ ہے کہ جس کا جتنا مجاہدہ ہوگا، جو شان بدر والوں کی ہے وہ کسی اور صحابی رسول کی ہو سکتی ہے، جو شان ابو بکر اور علی کی ہے وہ کسی اور کی شان ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک جو شان بلال حبشی کی ہے وہ شان کسی کو مل سکتی ہے۔ خان صاحب کو یہ مزید 1 سال تک اسی طریقے پہ، آج پھر میں اپنے وجدان کی برکت سے کہہ رہا ہوں، 2024 گزرنے کے بعد محترم عمران خان صاحب کو 2025 میں جب ہر طرف سے ان اداروں کا منہ مکمل طور پر کالک ہٹ کے سیاہ رو بھی ہو جائیں گے، اس وقت 2025 میں محترم عمران خان صاحب کو رہائی ملے گی۔ آپ ابھی 6 مہینے تک کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھیں کہ محترم عمران خان صاحب جیل سے باہر تشریف لائیں گے۔ ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب نے ایک اور بڑی پروڈکشن دے دی ہے کہ تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے باوجود خان صاحب مزید 6 مہینے تک جیل سے رہا نہیں ہو سکتے، انہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔
گواہی کیا دوں گا؟ خاور مانی کے کوئی یوں سمجھے دلائل کی روشنی میں رسے سے باندھ کرنے لے آؤں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی۔ خاور مانی کا یہ کیس کرنا انتہائی ایک حماقت ہے، جہالت ہے۔ ایک ہی بات ہے، جس عورت نے عدت گزارنی ہے وہ خود بتائے گی کہ میری عدت ہے، گزر چکی ہے، کتنے دن باقی ہیں، کتنے دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ جب ہر طرف سے ان اداروں کا منہ مکمل طور پر کالک ہٹ کے سیاہ رو بھی ہو جائیں گے، اس وقت 2025 میں محترم عمران خان صاحب کو رہائی ملے گی۔ آپ ابھی 6 مہینے تک کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھیں کہ محترم عمران خان صاحب جیل سے باہر تشریف لائیں گے۔ کہ وعدے کے مطابق اسلام آباد جا رہا ہوں، اس کیس کے اندر پیش ہو رہا ہوں، کسی کے کہنے پر یا موجودہ جو بد نصیب حکومت لوگوں کی طرف سے جس پر لانتے پڑ رہے ہیں ان کی نمائندگی کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے منہ کے اوپر کالک ہے جو مفتی عبدالقوی نے بالکل واضح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام مفتی سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف عالم دین ہیں۔ آج مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ خوشی سے وہ پھولے سمائے نہیں رہے، آج خوشی سے باغ باغ ہیں، ان کی بانکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ میں دوپہر سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مسکراہٹ چہرے سے جا ہی نہیں رہی، اور ان کو تقریباً ہزاروں فون آ چکے ہیں مبارکباد کے۔ چند ماہ پہلے مفتی صاحب نے مجھے کہا تھا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، ہمارے سی نیوز پہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو اور کسی کیس میں سزا ہو نہ ہو، عدت کیس میں سزا ضرور ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ عدت کیس میں سزا ہوئی۔ ابھی گزشتہ 1 ہفتے سے مفتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدت کیس میں میں اپیئر ہونے جا رہا ہوں، کورٹ میں ریکویسٹ سبمٹ کرواتا ہوں کہ میری گواہی لی جائے۔ ان کے پاس شواہد ہیں خاور مان کے حوالے سے، ان کی کیس عدت کیس کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے تھے خان صاحب بری ہوں گے، اور اللہ پاک نے مفتی صاحب کی آواز سنی۔ یہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، ان کے موکل ہیں، ان کے پاس کیا ایسے سورسز ہیں کہ یہ آنے والے وقت سے پہلے ایک پریڈکشن دیتے ہیں اور صحیح ہوتی ہے۔ بات کریں گے عدت کیس میں فیصلے عمران خان صاحب کو، جو عمران صاحب کا اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، ان کی سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ کیس کا تفصیلی ٹرائل اور اپیل کا تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ فی الحال ان کو ان کی ضمانت مچل کے لے کر باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی تو اس قدر رحمتیں ہو رہی ہیں۔ کل کا فیصلہ، آج کا فیصلہ، پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیز یوں سمجھیں کہ جشن منا رہے ہیں اور نوافل شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ باتیں اپنی جگہ پہ، مجھے اس موکل کا نام بتا دیے جو آپ کو بر وقت اطلاع دیتا ہے کہ کل یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ آپ نے 2 روز پہلے بھی بات یہ کی، کل بھی کی، آپ تو آج وہاں ایڈیشنل سیشن جج کورٹ میں جانے والے تھے گواہی دینے کے لیے کہ فیصلہ بھی آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، صورتحال یہ ہے کہ آنے والے لمحے کا حقیقی علم وہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کتنے علوم ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اکابر کی کتابوں کی برکت سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی کو دیکھ لیں کہ کتنے غیبی علوم کے بارے میں انہوں نے رسالے لکھے۔ انسان کا اندر کا ایک وجدان ہوتا ہے۔ میں پاکستان کی عدالتوں کو بھی سمجھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس کے اندر میں نے بھی تمام مراحل گزارے ہیں۔ محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ کی نصرت کو بھی جانتا ہوں۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں کہ بہت دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں ذرا کمزوری کی کرتا تھا، لیکن میں حیران ہوتا تھا اپنے قائد محترم عمران خان پر کہ اتنا تیقن، اتنا یقین اللہ کی ذات میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کئی دوستوں کو بتایا، علماء کو بتایا، میں نے کہا کہ یار میں ایک بات کرتا تھا بھئی حالات کی وجہ سے یہ ہے۔ خان صاحب کہتے تھے نہیں ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، کمال ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ یقین، یہ اسی اللہ کی ذات پہ یقین کی برکت ہے کہ کل بھی اللہ نے اپنی نصرت عطا فرمائی، آج بھی اللہ نے اپنی نصرت عطا فرمائی۔ جو فیصلہ آیا یہ ہے ضمانت کا۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے موکلوں نے یا میری بات آپ کے اس سین نیوز کی برکت سے ان تک پہنچی۔ بہرحال آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ خاور مانیکا کا یہ کیس کرنا انتہائی ایک حماقت ہے، جہالت ہے، سوائے اس بات کے
کہ اپنی طرف سے یا کسی کے کہنے پر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں یہ سراسر الزام ہے، سراسر خلاف حقیقت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ ہی کے اور باقی پروگراموں میں کہا تھا، 3 باتیں بتا رہی ہیں کہ عدت کے کیس میں جب قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب پیش ہوئے، اور میں نے صرف آدھے گھنٹے کی گفتگو کی، لمبی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں۔ پہلے نمبر پہ خاور مانی کا وہ اپنی تحریر پیش کریں جو انہوں نے ملتان، خانے وار روڈ، فلاں، پھر کیا انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ اس تحریر کے مطابق عدت گزر چکی ہے؟ ہاں یا نہ کا جواب ہے، جس طرح ریاضی کا سوال ہوتا ہے۔ تحریر کو بھی وہ مانتے ہیں، تحریر لکھی بھی خود ہے، 3 طلاقیں بھی اس میں خود لکھی ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ مجھے فون کے ذریعے ملتان میں وہ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میں مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس جا نہیں سکا۔ یہ سارے حقائق میں بتاؤں گا نا کہ کہاں کلینک تھا، کلینک کا مالک کون تھا، کلینک کے مالک نے ان کو کیا کہا کہ میں اپنے استاد محترم سے آپ کی بات کراتا ہوں۔ عدت گزر چکی تھا، جو تحریری طلاق ہے اس میں عدت گزر چکی خاور مانیکا صاحب کی اپنی زبان کے مطابق۔ مفتی عبدالقوی کے تو کان سے گواہی دیں گے کہ کیا خاور مانیکا صاحب آپ نے فون پر مفتی عبدالقوی صاحب کو کہا تھا کہ تحریر میری ہے، 3 طلاقیں میں نے لکھی ہے اور عدت گزر چکی ہے؟ یہ میرے کان گواہی دے رہے ہیں، اب تک جناب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس حقیقت کو بیان کروں۔ خلو کے بارے میں میرے نبی رحمت، ہم سب کے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ حیضۃ واحدہ، چاہے وہ 10 دن میں ہو جائے چاہے 20 دن، میکسیمم 1 مہینہ۔ اور اسی طریقے پہ تمام فقہاء اسلام سے آپ پوچھ لیں، اور ہر صاحب قانون اور ماہر قانون سے پوچھ لیں کہ عدت کی شہادت کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ہی بات ہے، جس عورت نے عدت گزارنی ہے وہ خود بتائے گی کہ میری عدت ہے، گزر چکی ہے، کتنے دن باقی ہیں، کتنے دن پہلے ختم ہو چکی ہے۔ ان 3 حقائق کی بنیاد پر جو اسلام بھی مانتا ہے، دنیا کا ہر قانون بھی مانتا ہے، مجھے بتایا جائے۔ اب میں آپ اگر مجھے مشورہ دیں، چونکہ آپ میرے بہترین جناب وہ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، میں انشاءاللہ پھر بھی اس عدالت میں جا کے پیش ہوتا ہوں۔ اچھا، آپ گواہی دیں گے جا کے؟ گواہی کیا دوں گا؟ خاور مانیکے کو یوں سمجھے دلائل کی روشنی میں رسے سے باندھ کر نہ لے آؤں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی ہے۔ میں حیران ہوں، اتنے ماہر وکیل بھی ہیں دونوں جانب سے، خاص طور پہ خان صاحب کی طرف سے، آج تک کسی وکیل، کسی جج، کسی پبلک پراسیکیوٹر نے خاور مانیکا صاحب نے جو طلاق دی تھی تحریراً وہ کورٹ میں پیش نہیں کی۔ سب سے بڑا ایویڈنس وہ ہے، وہ نہیں پیش کیا گیا، اور جس کی بنیاد پہ آگے فیصلہ ہونا تھا۔ مجھ سے بشرا بیوی کے وکیل نے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، مجھے کہتا ہے جی ابھی فرد جرم عائد ہونے دیں۔ میں اتنا ہنسا، میں نے کہا یار میں نے بھی مدینہ پاک کی یونیورسٹی میں LLM کا کورس کیا ہے۔ فرد جرم تو اس وقت عائد ہو کہ اگر جرم ہو۔ مفتی عبدالقوی کی تو 3 حقائق کی بنیاد کے اوپر جو شہادت ہے، جو بیان ہے، وہ تو خود بتاتا ہے کہ جرم ہی نہیں۔ فرد جرم تو اس صورت کے اندر ہے کہ اگر ہو احتمال، خدشہ، شک کہ یہ اس جرم کے اندر شامل ہے۔ بہرحال آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں اپنے اس کے وعدے کے مطابق اسلام آباد جا رہا ہوں، اس کیس کے اندر پیش ہو رہا ہوں۔ اچھا، اور اس کیس کے اندر میں نے 3 لوگوں کو بلوانا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے حضرت محترم خاور مانیکا صاحب کو، ٹھیک ہے، وہ ان احسانات کو تو یاد کرے کہ محترم عمران خان صاحب کی برکت سے وہ اللہ کے گھر میں بھی گیا، عمرہ بھی گیا۔ مرنے کا وقت ہے، بندے کے اندر شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ باقی دنیا حقائق کی نام ہے۔ میرے اوپر بھی کیس بنا تھا تو لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، پولیس بیچاری تو ایسی ہے، بس اپنی کالی وردی کی وجہ سے کالے روح بھی ہیں، کالے سیاہ بھی ہیں، سیاہ روح بھی ہیں، ان کے اوپر آپ وہ نہ کریں۔ آپ کو عدلیہ کی طرف سے انشاءاللہ عدل بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا۔ آج میں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کو جو کچھ اللہ کی نصرت کی وجہ سے ریلیف مل رہے ہیں وہ عدلیہ کی برکت سے مل رہے ہیں۔ میں نے خاور مانیکا صاحب کو بلوانا ہے جی، اور کہنا ہے کہ جو آپ کی ہماری بات ملتان میں خانے وار روڈ میں ایک ڈینٹل کلینک کی مناسبت سے ہوئی تھی، میں سوال کرتا جاتا ہوں، آپ یا زمین کے اندر ڈوب کے مرتے جاؤ یا ان میری باتوں کی صداقت کے ساتھ تصدیق کرتے جاؤ۔ انشاءاللہ
پھر میں اس کو بلاؤں گا، ہیں تو میرے دوست میرے محسن بھی ہیں، مفتی سعید صاحب کو، اچھا کہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو کہ جناب آپ تشریف لے کے آئیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کیا عدت المختلعات بحیضۃ واحدہ کی حدیث مبارک آپ نے نہیں پڑھی؟ تیسرا میں بلواؤں گا بشرا بی بی کو، اور ان کو کہوں گا کہ ان کے سامنے عدالت کے سامنے حلف دیں کہ آپ کی عدت گزر چکی ہے۔ خبر مانکا صاحب، اس کیس میں اب فیصلہ آنے کے بعد جو ان کے تاثرات ہوں گے اس پر انہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں جی کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھے۔ میرے قائد محترم جب عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، مجھے پتہ تھا کہ جو کچھ بعد میں ہونا ہے۔ آپ تو گئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کے گھر میں بھی گئے ہیں، حضور کے روز اطہر پر بھی حاضری دی ہے، مرنے کے قریب ہیں، بال سفید آ چکے ہیں، صرف اور صرف کسی کے کہنے پر یا موجودہ جو بد نصیب حکومت لوگوں کی طرف سے جس پر لانتیں پڑ رہے ہیں ان کی نمائندگی کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے منہ کے اوپر کالک ہے جو مفتی عبدالقوی نے بالکل واضح کر دیا۔ جی مفتی صاحب، کیس کا فیصلہ آ گیا ہے اور دونوں عمران خان بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پنجاب پولیس کی جانب سے جیل حکام کو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ریکویسٹ کی جا رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ کیسز جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے، کچھ دیگر کیسز میں نام بنایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ پولیس کو کیا کہیں گے اور اس قانون کے حوالے سے کیا کہیں گے جو قانون یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ملزم اتنے عرصے سے جیل میں ہے، اس کے خلاف ایک 6 مہینے بعد پولیس آ جاتی ہے لے کے جی یہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ 6 ماہ پہلے یہ ادارے، یہ پولیس یا دیگر ادارے کہاں تھے جو اس وقت کیوں نہیں آئے جب عمران خان صاحب پہلے 6 مہینے جیل میں ہیں؟ وقوع ہوئے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گئے، تو آپ اریسٹ کریں، تفتیش کریں، تحقیقات کریں۔ جیسے ہی کسی کیس میں صنم جاوید ہوگی، ڈاکٹر صاحبہ ہوگی، عمران خان صاحب ہو گئے، جیسے کسی کیس میں رہائی اور یا ضمانت سامنے آتی ہے، ادارے مختلف پہنچ جاتے ہیں جی ہمیں فلاں کیس میں ریکوائرڈ ہے، فلاں میں، پہلے کیوں نہیں یہ چیزیں آتی گرفتاریاں؟ اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ برادر محترم، بات یہ ہے کہ جس کا جتنا مجاہدہ ہوگا، جو شان بدر والوں کی ہے وہ کسی اور صحابی رسول کی ہو سکتی ہے، جو شان ابو بکر اور علی کی ہے وہ کسی اور کی شان ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک، جو شان بلال حبشی کی ہے وہ شان کسی کو مل سکتی ہے۔ خان صاحب کو یہ مزید 1 سال تک اسی طریقے پہ، آج پھر میں اپنے وجدان کی برکت سے کہہ رہا ہوں، 2024 گزرنے کے بعد محترم عمران خان صاحب کو 2025 میں جب ہر طرف سے ان اداروں کا منہ مکمل طور پر کالک ہٹ کے سیاہ رو بھی ہو جائیں گے، اس وقت 2025 میں محترم عمران خان صاحب کو رہائی ملے گی۔ آپ ابھی 6 مہینے تک کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھیں کہ محترم عمران خان صاحب جیل سے باہر تشریف لائیں گے۔ ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب نے ایک اور بڑی پروڈکشن دے دی ہے کہ تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے باوجود خان صاحب مزید 6 مہینے تک جیل سے رہا نہیں ہو سکتے، انہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔